اللہ اکبر کبیرہ. لڑکی نے ٹائٹ لباس پہنا, شہزادوں والا لباس پہنا, گھر سے نکلی کہاں گئی؟ دلی پہنچ گئی حضرت اورنگزیب کے دربار میں. باپ کو بیٹی پر اعتماد تھا, بھروسہ تھا. اللہ اکبر. لڑکی نے لباس پہنا, ٹائٹ لباس, شہزادوں والا ٹائٹ لباس پہن کر وہ گھر سے نکل پڑی. اللہ اکبر میرے عزیزو. کہاں گئی؟ وہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے دربار میں دلی پہنچ گئی. جمعے کا دن تھا. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ عوام کی فریادیں سن رہے تھے. جامع مسجد دہلی کے اندر بیٹھے ہوئے عوام کی فریادوں کو سن رہے تھے. لڑکی جیسی پہنچی, لوگوں نے سمجھا کوئی شہزادہ ہے, مغل شہزادہ. سارے لوگوں نے دیکھ کر سمجھا کوئی مغل شہزادہ آیا ہے, مگر اللہ والے نے دیکھا تو اس نے فوراً پہچان لیا. اپنی چادر دی اور کہا کہ لو بیٹی یہ چادر اپنے جسم پر ڈال لو, سر پہ ڈال لو. میرے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی لڑکی مردوں کے درمیان بے پردہ آ جائے. حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادموں سے کہا کہ اس لڑکی کو لے کر جاؤ اور اس کو اندر بیٹھاؤ عزت کے ساتھ میں. لڑکی کو لے کر گئے, اندر عزت کے ساتھ میں بیٹھا دیا گیا. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جب فارغ ہوئے سب کی فریادیں سن کر, تو آپ پھر اس لڑکی کے پاس گئے. فرمایا بیٹی کیا بات ہے, کہاں سے آئی ہو؟ وہ لڑکی کہنے لگی اے بادشاہ کاشی سے چل کے آئی ہوں, بنارس سے چل کے آئی ہوں. اے بادشاہ بنارس میں جو تم نے کوتوال مقرر کیا ہے وہ عزتوں پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے, عزتوں پہ حملہ کر رہا ہے. میں وہاں کے بڑے پنڈت کی بیٹی ہوں, مگر وہ کوتوال کہتا ہے میرے باپ سے کہ اپنی بیٹی کو میرے گھر بھیج دے. میرے باپ نے انکار کیا تو کہنے لگا ایسے نہیں بھیجتا ہے تو شادی کر دے. میرے باپ نے انکار کیا اس پر تو کہنے لگا اگر تو نہیں بھیجے گا تو میں اٹھا لوں گا, میں اپنے نمائندے بھیج کر اٹھوا لوں گا. حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اتنا سنا آنکھوں میں خون اتر آیا. کہا اچھا بیٹی, پانی پلایا. بات کرتے کرتے بیٹی بیٹی بار بار بولتے رہے اور آخر میں کہا بیٹی ٹھیک ہے تم اپنے گھر جاؤ, اب تم اپنے گھر چلی جاؤ. لڑکی نے اتنا سنا تو حیران ہو گئی. اس کے دماغ میں یہ بات آئی, خیال آیا بادشاہ بھی مسلمان اور وہ بھی بنام مسلم نام کا مسلمان, تو بادشاہ مسلمان ہے اس لیے میری مدد نہیں کرے گا. وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان, یہ میری کیا مدد کرے گا. لڑکی واپس مایوس گھر کو لوٹی. جب اپنے گھر آئی اس کا اترا ہوا چہرہ اس کے باپ نے دیکھا تو کہا بیٹی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی میں بادشاہ کے پاس اورنگزیب کے پاس دلی گئی تھی. پنڈت نے کہا کیا ہوا؟ لڑکی کہنے لگی کوئی جواب نہیں دیا, مجھے واپس بھیج دیا. پنڈت جی بھی کہنے لگے بیٹی وہ بھی مسلمان ہے یہ بھی مسلمان ہے, یہ ہماری مدد کیا کریں گے؟ لڑکی کہنے لگی بابا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان, مگر ایک بات میرے دماغ میں جو رہ کے مجھے بار بار اس طرف راغب و مائل کرتی ہے کہ وہ ضرور انصاف کریں گے, ضرور مدد کریں گے. کہنے لگی بابا جب میں اورنگزیب کے پاس تھی, جب میں بات کر رہی تھی اپنی داستان سنا رہی تھی تو اورنگزیب بار بار مجھے بیٹی بیٹی کر کے بلا رہے تھے, بیٹی بیٹی کہہ رہے تھے. مجھے لگتا ہے وہ ضرور ہماری مدد کو آئیں گے, وہ ضرور ہماری مدد کریں گے. خیر وقت گزرتا چلا گیا اور وہ وقت بھی آ گیا کہ جو وقت کوتوال نے مقرر کیا تھا. اب یہ دھوم دھام کے ساتھ دولہا بن کے بارات لے کے نکلا, پنڈت کے دروازے پہ پہنچا, لڑکی کو دلہن بنا دیا گیا, تیار کر دیا گیا. اور آخرکار پھر وہ وقت بھی آیا کہ اس لڑکی کو ڈولی میں بٹھا دیا. ڈولی لے کر یہ جب چل پڑے, یہ کوتوال خوشی میں پاگل ہے, ہاتھیوں کی طرح آوارہ سانڈ کی طرح ناچ رہا ہے, دولت یوں لٹاتا چلا جا رہا ہے. اللہ اکبر.
جیسے یہ پیسے اڑاتا ہے، دولت اڑاتا ہے، وہاں پر بہت سارے سائل ہیں، فوراً نیچے سے اٹھاتے ہیں۔ کمبل اوڑے ہوئے ایک بزرگ آگے آئے، کہنے لگے آج تو بڑا خوش ہے، مجھے بھی کچھ دے دے۔ اس نے کہا پھینک تو رہا ہوں، اٹھا لے۔ اس نے کہا میں پھینکا ہوا نہیں اٹھاتا، دینا ہے تو میرے ہاتھ میں دے دے۔ کوتوال کہنے لگا ویسے تو میں ہاتھ میں نہیں دیتا، مگر آج بہت خوش ہوں، آج اس خوشی کے عالم میں، اس خوشی کے موقع پر چل میں تیری یہ تمنا پوری کرتا ہوں، میں تجھے تیرے ہاتھ میں دوں گا۔ جیسے ہی اس نے یوں اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ بڑھایا، بزرگ نے فوراً ہاتھ پکڑ کے اس کو کھینچ لیا۔ جیسے ہی ہاتھ پکڑ کے کھینچا، سپاہی آگے بڑھے، مگر جیسے بزرگ نے کمبل اتارا، جیسے ہی وہ کمبل اترا، سب کے سب دنگ رہ گئے۔ یہ آنے والا کوئی اور نہیں، یہ وقت کا بادشاہ اورنگزیب تھا۔ سناٹا طاری ہو گیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کو پکڑا، کہا بدبخت، تجھے میں نے یہاں پر اس لیے بھیجا تھا کہ تو انصاف کرے گا، لوگوں کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کر رہا ہے، تجھے تیرے کیے کی سزا ملے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سزا بھی سخت سزا، 2 ہاتھیوں سے اس کے پیروں کو باندھا گیا، الگ الگ سمت میں انہیں دوڑایا گیا، اس کا جسم بیچ میں سے پھٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ انصاف کر دیا اورنگزیب نے، انصاف کر دیا بادشاہ نے۔ لوگوں تاریخ پڑھو، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو کٹر بتانے والوں پہلے تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، حضرت اورنگزیب پر انگلی اٹھانے والوں پہلے تاریخ پڑھ کے دیکھ لو۔ اورنگزیب نے انصاف کیا ہے۔ اورنگزیب تمہیں اس لیے سخت لگتا ہے کہ وہ انصاف کیا کرتا تھا۔ آج کے کرپٹ لوگ جو کرپشن میں پوری طرح سے لت پت ہیں، انہیں تو وہ برا نظر آتا ہے۔ آج کے یہ جو لوگ ہیں جو انڈے موالی قسم کے، جو انصاف کا گلا دباتے ہیں، انہیں اورنگزیب برا لگتا ہے۔ انہیں اورنگزیب سے اس لیے چڑ ہے کہ اورنگزیب کی تلوار کچھ نہیں دیکھتی تھی، چھوٹا بڑا کوئی فرق امیر غریب کا نہیں کرتی تھی۔ اورنگزیب کی تلوار دیکھتی تھی تو اتنا دیکھتی تھی، جدھر انصاف ہوتا تھا ادھر اورنگزیب کی تلوار ہوتی تھی۔ اورنگزیب کی تلوار نے انصاف کیا ہے۔ خیر، پنڈت کی بیٹی کو انصاف مل گیا۔ پنڈت جی نے آبھار ویکت کیا، شکریہ ادا کیا، اپنے گھر پر بادشاہ کو بٹھایا۔ بادشاہ نے پنڈت جی سے کہا پنڈت جی اگر ایک گلاس پانی پینے کو مل جائے۔ پنڈت جی نے پانی لا کر دیا، پانی پیا۔ پنڈت کو ایسا لگا کہ یہ بھوکے پیاسے ہیں پانی پینے کے انداز سے۔ اورنگزیب نے کہا کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ پنڈت جی کے گھر میں جو کچھ بھی اس وقت موجود تھا سب لا کے رکھا۔ بادشاہ نے کھانا کھایا، پانی پیا۔ پنڈت جی کہنے لگے بادشاہ آپ محلوں میں رہنے والے، بڑے عمدہ پکوان، لذیذ پکوان کھانے والے، مجھ پنڈت کے گھر، مجھ غریب کے گھر پہ کیسے آپ نے کھا لیا؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا سنو، جب سے تمہاری بیٹی نے آ کر مجھ سے شکایت کی اور یہ سارا معاملہ بتایا، میں نے اسی دن قسم کھائی تھی جب تک میں اس بیٹی کو انصاف نہ دے دوں تب تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ جب سے یہ آئی ہے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ حضرت اورنگزیب فرماتے میں نے اس دن سے کھایا ہی کچھ نہیں ہے۔ بادشاہ کے اس عمل کو دیکھ کر اور انصاف کو دیکھ کر وہ پنڈت اتنا متاثر ہوا۔ بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہا مجھے نماز ادا کرنی ہے، وضو کے لیے پانی دے دو۔ پانی دیا گیا، آپ نے نماز ادا کی وہی پنڈت کے گھر میں۔ پنڈت نے کہا جہاں اورنگزیب نے نماز پڑھی ہے، انصاف کرنے والا بادشاہ اورنگزیب، جہاں اس نے نماز پڑھی ہے اب وہاں پر اور کچھ نہیں ہوگا۔ پنڈت کہنے لگا یہاں پر نماز ہی پڑھی جائے۔ اس جگہ کو مسجد بنا دیا۔ کس نے؟ کاشی کے سب سے بڑے پنڈت نے اس جگہ کو مسجد بنا دیا۔ لوگوں، ہمارے بزرگوں نے جہاں قدم رکھا ہے، آج جو کہتے ہیں نا کہ مندر توڑ کے مسجد بنائی، ضرورت نہیں تھی مندر توڑ کے مسجد بنانے کی۔ اورنگزیب تو جہاں قدم رکھتا تھا غیر مسلم اس کے کردار کو دیکھ کر مسجد بنا دیا کرتے تھے۔ پنڈت صرف غیر مسلم نہیں، پنڈت، پجاری،
اس کے کردار کو، اس کے انصاف کو دیکھ کر جہاں اس نے سجدہ کر دیا پنڈت نے مسجد بنا دی۔ یہ قوم مسلم کا انصاف ہے۔ مگر یہ بتایا جائے ہمیں، کیا آج قوم مسلم کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ ارے جس نے تمہاری بیٹی کے ساتھ میں انصاف کیا تھا، تمہاری نہیں بلکہ وہ خود جو رعایا ہوتی ہے، تو بادشاہ کے لیے رعایا سب برابر ہوتی ہے، وہ خود بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ انصاف کیا۔ آج کے حکومت کرنے والے حاکم کیوں اپنی بیٹی نہیں سمجھتے؟ قوم مسلم کی بیٹیوں کو کیوں ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے؟ پچھلے دنوں کرناٹک سے حجاب وواد چل کر آیا، مسکان دنیا میں اس کا نام سامنے آیا، اس نے ظالموں کے ظلم کی پرواہ نہیں کی، اس نے اللہ کے نام کو بلند کر دیا۔ وہاں کی کورٹ نے فیصلہ بھی سنا دیا۔ اسلام کے پیچھے پڑے ہو ہر طرف سے، کسی بھی طرح سے تمہیں اسلام کو ہی بس ٹارگیٹ بنانا ہے، مگر یاد رکھنا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ یہ لچک ہے اسلام کے اندر، لچکدار ٹہنی، لچکدار جو شاخ ہوتی ہے نا درخت کی، وہ ٹوٹتی نہیں ہے جلدی، وہ لچک اس میں آتی ہے اور وہ پھلتی پھولتی چلی جاتی ہے۔ اسلام پھلتا پھولتا جا رہا ہے، دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے۔ ہم نے ہر دور میں انصاف کیا ہے، انصاف کے تقاضوں کا خیال رکھا ہے۔ آج کیوں ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا؟ آج کیوں ہمارے ساتھ میں یہ ظلم و زیادتی کے بازار گرم ہے؟ آج کیوں قوم مسلم کے ساتھ میں یہ رویہ ہے؟ ذرا ذرا سی باتوں کو لے کر جسے دیکھو اسلام دشمنی میں اتنا بڑھ گیا ہے، ہر انسان کی فکر کوئی نہیں کسی کو کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ ابھی مہاراشٹر کے اندر راج ٹھاکرے پہلے اذان والا لے کے آیا تھا معاملہ کہ اذان لاؤڈ اسپیکر میں کیوں ہوتی ہے، اذان کیوں ہوتی ہے، ہم اذان ہوگی تو مسجد کے سامنے ہنومان چالیسا پڑھیں گے، وہ سب پورا ایک وواد چلا۔ اب وہ حلال ذبیحوں کو لے کر آیا کہ وہ حلال ذبیحہ بند ہونا چاہیے، جھٹکے کا چلنا چاہیے۔ ارے بھائی تیرے مذہب میں جھٹکے کا درست ہے، تو جھٹکے کا کھا۔ ہمارے مذہب میں حلال ذبیحہ درست ہے، ہم حلال کھاتے ہیں، تو تجھے ہمارے کھانے سے کیا پریشانی ہے؟ کہتا ہے کہ جی جو ہندو جھٹکے کے کاروباری ہیں ان کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، حلال کھانے والے کتنے ہیں پورے ملک میں؟ حلال کھانے والے پورے ملک کے اندر 30 کروڑ، اور جھٹکے کا پورے ملک میں کھانے والے کتنے؟ 100 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ۔ تو جتنی بڑی تعداد جھٹکے کو کھانے والے کی ہے، میجورٹی ہے، تو اس کے ویاپاری جو ہیں وہ نقصان میں جا رہے ہیں، عجیب سی بات ہو گئی۔ اور جس حلال کے ذبیحے کو کھانے والے کم لوگ ہیں وہ فائدے میں جا رہے ہیں، یہ عجیب سی بات ہوئی۔ یہ تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی ہے، یہ کیا ہے لوجک؟ اسے تو دماغ بھی تسلیم نہیں کرتا۔ تو یہ بے سر پیر کی باتیں، عقل کے اندھے بے غیرت لوگوں کی باتیں ہیں۔ یہ راج ٹھاکرے کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دماغی سنتولن اس کا بگڑا ہوا، وہ کچھ نہیں دیکھ رہا، وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کسی طرح سے مجھے کرسی مل جائے، کسی طرح سے اقتدار مل جائے، کسی طرح سے مہاراشٹر کی حکومت میں تھوڑا بہت عمل دخل ہو جائے، کوئی وزیر بن جاؤں، کوئی عہدہ مل جائے۔ اسی لیے بس دن رات اس کوشش میں ہے، اسے پرواہ نہیں ہے کہ ملک کا ماحول خراب ہوتا ہے تو ہو جائے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسٹیٹ کا، مہاراشٹر کا ماحول خراب ہوتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہو جائے۔ وہ صرف اپنے آپ کو چمکانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ہندو اور مسلمان اس ملک کے خود سمجھیں اور فیصلہ کریں، ہندو اور مسلمان خود دیکھیں کہ ہمارے لیے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ جو مذہب کے نام پہ لڑا رہا ہے وہ صحیح ہے، جو مذہب کے نام پہ دنگے کروا رہا ہے وہ صحیح ہے، یا انسانیت امن کا پیغام دینے والے صحیح ہیں؟ گجرات کا بھی ویڈیو ہم نے نیوز چینل پر دیکھا، ایک ودھایک بی جے پی کے، وہ کہہ رہے ہیں میں جب چاہوں دنگے کرا سکتا ہوں، میں دنگے کروا دوں گا، دھمکی دے رہے ہیں پولیس کو۔ ہائے کیسی لاچار ہو گئی نا پولیس، وہ دھمکی دے رہے ہیں، پولیس سن رہی ہے کہ ہاں، تو مطلب صاف ہے کہ یہ لوگ دنگے، اچھا جانتا بھی ہر آدمی ہے کہ دنگے فساد جو ہوتے ہیں یہ نیتاؤں کے سبب ہوتے ہیں۔ دلی میں جو ہوا نیتاؤں کے سبب ہوا، ملک
میں جہاں بھی ماحول خراب ہوتا ہے، دنگے فساد ہوتے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار یہی نیتا ہیں جنہیں اپنی کرسیاں عزیز ہیں. یہ کرسیوں کی خاطر، اپنی سیاسی روٹیاں سیکنے کی خاطر قوم کو لڑاتے ہیں، عوام کو لڑاتے ہیں، ملک میں دنگے فساد کراتے ہیں. خدا را میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں، خود سوچو سمجھو، اچھا برا اپنا خود سمجھو نا، خود دیکھو نا. ہندو مسلم، مسجد، اذان، مندر، پوجا، آرتی، سب پہ الجھے رہو گے؟ یہ تمہیں الجھانا چاہتے ہیں اس پر تاکہ تم روزگار کی بات نہ کرو. یہ تمہیں الجھانا چاہتے ہیں اس پر تاکہ تم وکاس کی بات نہ کرو. یہ الجھانا چاہتے ہیں اس پر تم اسکولوں کی بات نہ کرو، تعلیم کی بات نہ کرو. تم یہ سب چیزیں چھوڑ دو. یہ تمہیں الجھانا چاہتے ہیں کہ تم ترقی، روزگار، اس سب کو چھوڑ کر صرف ہندو مسلم میں لگے رہو، لڑتے رہو ایک دوسرے کے ساتھ میں، اور ان کی کرسیاں بچی رہیں. تو بھائی خود فیصلہ کرو، عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا.